है तो तू एक सिगरेट की डब्बी पे बिकने वाला बंदा, मुझे तेरी औकात का पता है। अच्छा, ये फिर एक और बकवास कर रहा था कि शायद आपने सुनी होगी कि ये कह रहा था कि ये डीपीओ के ऑफिस तक गया है, फिर अंदर नहीं गया, ये है वो, अभी वापस घर आ गया। अरे चाचा अक्ल के अंधे, तुमने इतनी उम्र कहाँ गुजारी है? मेरे ख्याल से जंगल में गुजारी है, तो जहल लोगों के साथ गुजारी है तुमने इतनी ज़िंदगी। तेरी तकरीबन 60-70 साल उम्र हो गई है, तुझे इतना नहीं पता कि जब बड़े ऑफिस में जाया जाए ना तो वहाँ पे कैमरे अलाउ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गाजी शहजाद, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जलवी मंडा। तो आज सबसे पहले मैंने कहा सुबह सुबह वीडियो बना दूँ, लेकिन ये आ गया कहते जूस पीना है, इसको जूस लेकर दिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ थोड़े साइड पे आके, इसको घर छोड़ता हूँ, फिर इस टॉपिक पे बात करता हूँ जिस टॉपिक के लिए मैंने वीडियो बनाई है। जो जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, धोखा किया, अब उन्हीं के बंदे, उन्हीं के भेजे हुए बंदे मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और अजीब अजीब से मुझे बातें कर रहे हैं। सब रिकॉर्डिंग और सब मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ भाई, क्या पी रहा है? मुझे पिलाओ, मुझे पिलाओ, मुझे भी दो मुझे। हाँ जी, किसका बेटा है? नाम बता। अभी जूस में लगा हुआ ना, कुछ नहीं बता रहा है। अच्छा, तो आप लोगों को ये सामने पिक्चर नज़र आ रही होगी। जब से मैंने इसको देखा है, इसकी बातें तो मैं सुन रहा था, मैंने लाइव इसकी बातें सुनी है, ये जो बकवासात कर रहा है मेरे ऊपर। और अब इस बंदे की जब से मैंने तस्वीर देखी है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। बुज़ुर्ग है, कम अज़ कम इसकी उम्र होगी, मेरे ख्याल से आप भी तस्वीर देख रहे हैं आइडिया लगा लें, कम अज़ कम इसकी एज होगी 60, 70, 80 साल इसकी एज होगी। लेकिन जिस बंदे की इतनी एज होने के बावजूद वो बंदा ऐसी बातें कर रहा हो, या तो मेंटल है, पागल है, या फिर ऐसे बंदे को खुदा कभी हिदायत नहीं देता। इस बंदे की महफिल का भी पता चल रहा है। अब मैं अगर अब इसकी वॉइस आपको सुनाऊँ ना, जिसने मुझे धमकियाँ दी थी, वो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसकी जब ये अपनी ही महफिल में, अपने इलाके में जहाँ भी बैठता है, जैसे भी ये महफिल करता है, अब इसकी अगर मैं आपको बातें बताऊँ ना तो यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि इसकी बातें यहाँ वीडियो में लगाने के काबिल ही नहीं है, लेकिन मैं चंद एक बातें लगाऊंगा जिससे इसकी औकात नज़र आएगी, इस बंदे की क्या औकात है। अच्छा, मेरी नकलें उतार रहा था कि ये जो इकबाल है इसका भाई है, इस बंदे का इकबाल भाई है। अब मैंने उसका नाम, उसके जो इनके अब्बू का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। हालांकि मैं बड़े अच्छे अंदाज से नाम ले रहा हूँ कि अब्दुल्ला, मैंने उस वीडियो में भी अब्दुल्ला नाम लिया, लेकिन ये मतलब कि अजीब से मुंह बना के ना महफिल में बैठ के ऐसे कह रहा था कि जल्दी मुंडे ने ऐसे बात किया है। मैंने तो जैसे नाम लिया है। अरे अक्ल के अंधे, तुम तो अपने बाप का नाम सही ले लेते। अब नकलें करते हुए भी इसने अपने बाप का नाम उल्टा सीधा ले लिया। मेरे लिए तो काबिल एहतराम है वो बुज़ुर्ग हैं जो मैंने नाम लिया था, मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है ना। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो फौत हो चुका है। कहते हैं ना कि जाने वालों का नाम बंदा गलत नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने तो गलत नहीं लिया, लेकिन वो खुद बेटा हो के अपने बाप का नाम गलत ले रहा है। अब मैं अगर आपको उसकी वॉइस सुनाता हूँ, मैं निकाल लूँ तो आपको वॉइस सुनाता हूँ। ये बंदा मुझे बार बार कह रहा था कि इसने इसको अब्दुल्ला नाम लेना भी नहीं है। देखो भाई, मुझे अब्दुल्ला नाम लेना अच्छा तरह आता है, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, देखो ये नाम है। अच्छा, मैं अब आपको, किधर गया, अच्छा अब मैं रिकॉर्डिंग लगाता हूँ, ठीक है ना, स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब इसकी ये वॉइस रिकॉर्डिंग हमने सुननी है।
دیکھو نا یہ آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اس کی ایک اور ریکارڈنگ سناتا ہوں. ایک تھوڑے سے آٹے کی خاطر مطلب کہ یہ کیا کرتا ہے اپنے گھر والوں کے جو آٹا اس کا جو جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیا وہ ہوتی ہے یہ وہ میں سناتا ہوں آپ کو. جی مارے اٹا کہانی میں کرنے کل پیا کے دانے پواؤنے لگا میں نے ہوں یار پھر تو بھی دفعہ پیٹیاں جو ترے جڑے پہلے کے سر کرتا مجھے بتا دے بولا کہیں نہ کہیں دے کٹے جاؤں یہ ہن سا یار موٹر سائیکل دا شیک سما دا اچھا ویورز آپ نے اس کی یہ وائس بھی سنی ہوگی کہ اس کا بیٹا اس کو بولتا ہے کہ ابو گھر میں آٹا نہیں ہے تو یہ کہتا ہے 2-3 دن پہلے بتاتے تو کسی کے یہ اٹھا لیتے. میں تو واضح الفاظ نہیں بول رہا ٹھیک ہے نا, نہیں ہماری ایسی زبان ہے. جس بندے کو گھر کا آٹا لینے کے لیے کسی کے یہ اٹھانے پڑتے ہیں پھر جا کے اس کو 1-2 کلو کہیں سے آٹا ملتا ہے پھر یہ 2-4 دن کھا لیتے ہیں پھر جب ختم ہو جائے تو پھر کسی کو اٹھاتا ہے. یہ خود اس کی اپنی زبانی کلامی ہے. اب یہ مجھے کال کر کے کہتا رہتا ہے اکثر میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. اس نے کہا کہ تمہارے جو جلاریں کے ساتھ 37 چک ہے اور جو 28 چک ہے وہاں پہ میرے فلاں بلوچ رہتے ہیں تو میں تو یہ کر دوں گا. مطلب کہ اس کی جو باتیں ہیں نا اب اس کے جو انداز ہے گفتگو آپ نے سن لی ہے. یہ ایسا گرا ہوا بندہ ہے. یہ بھی شبیر کا چاچا ہے. یہ بھی ان کے اصل میں نا یہ پتہ کیوں بدماشیاں کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کو یہ جو چاچے ہیں ان کے باپ تو شبیر کا ہے نہیں مر گیا ہے تو وہ ٹائم سے مر گیا اچھا ہوا ہے مر گیا ٹائم سے. نہیں تو باپ کے ہوتے ہوئے جو ابھی یہ ایسے کانڈ کر رہے ہیں تو باپ کے ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں. تو یہ جو ان کے چاچو سب مطلب کہ اب جو اس کا اقبال ہے جو اس کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو الطاف ہے یہ بھی تصویریں دیکھیں یار ان کی شکل تو دیکھنا. شکل بھی اس کی بگڑی ہوئی ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی چڑیا گھر سے کوئی باندر بھاگ کے آیا ہوا ہے. یہ چڑیا گھر کا باندر ہے سرکس کا باندر ہے یہ لگ رہا ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے. باقی یہ کوئی جنگل کا نہیں ہے. جنگل والے پھر بھی کچھ سلجھے ہوتے ہیں. یہ جو سرکس کے باندر ہوتا ہے نا یہ وہ ان کو ڈگ ڈگی پہ ناچتے ہیں یہ وہ ہے. اس کی اوقات تو مجھے پتہ ہے. تو ایسے جو لوگ اپنے گھر کے آٹے کے لیے ایسے کسی کے اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بھی یہ بکواسے کر رہا ہوتا ہے جی چاول کھا رہا ہوتا ہے پھر اس کو جی پیشاب آ جاتا ہے. یہ پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے واپس آتا ہے اس کے لیے جو چاول بچے ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں کھانے والے. تو اب یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں پیشاب کر دوں یہ کر دوں میں لیٹرین میں چاول مطلب کہ اس کی ایسی گندے باتیں کرتا ہے جس کو اس کی تمیز بھی شو نہیں اور ساتھ بیٹھنے والے اس کی تالیاں بجا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور یہ اوپر سے زیادہ بکواسیں کرتے جا رہا ہے. میں بہت سوچ کیا تھا کہ اس کے بارے میں ایسی ویڈیو بناؤں گا لیکن جب میں نے اس کی تصویر دیکھی میں نے کہا یار بزرگ ہے اب اس کے بارے میں کیا بات کروں. تو جب میں نے دیکھا یار بزرگ ہے لیکن اس کے کارنامے تو ٹھیک نہیں ہے مجبوراً مجھے ویڈیو بنانی پڑی. امید کرتا ہوں کہ یہ بندہ میری ویڈیو دیکھے گا اور سلجھ جائے گا. نہیں سلجھے گا تو پھر CCTV پولیس تو اس کو اٹھائے گی. اچھا یہ پھر ایک اور بکواس کر رہا تھا کہ شاید آپ نے سنی ہوگی کہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ DPO کے آفس تک گیا ہے پھر اندر نہیں گیا یہ ہے وہ ابھی واپس گھر آ گیا. ارے چاچا عقل کے اندھے تم نے اتنی عمر کہاں گزاری ہے. میرے خیال سے جنگل میں گزاری ہے تو جاہل لوگوں کے ساتھ گزاری ہے تم نے اتنی زندگی. تیری تقریباً 60-70 سال عمر ہو گئی ہے. تجھے اتنا نہیں پتہ کہ جب بڑے آفس میں جایا جائے نا تو وہاں پہ کیمرے الاؤ نہیں ہے. وہاں پہ بندہ موبائل کا کیمرہ نہیں آن کر سکتا. وہاں پہ پابندی ہوتی ہے. تو جب میں باہر تھا تو میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے. اندر جب گیا ہوں تو جو میری آفس DPO صاحب سے بات ہوئی ہے SP صاحب سے بات ہوئی ہے وہ تو اب میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا نا. انشاءاللہ CCTV میں ریکارڈ آپ لوگوں کا پہنچ چکا ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا نمبر لگے گا نا تو آپ کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یا سو رہے ہوں گے یا پولیس والے آپ کو اٹھا لیں گے یا پھر دن کو جہاں ایسے گھوم رہے ہوں گے ہمارے کتوں کی طرح تو وہاں سے آپ کو اٹھا لیں گے. آئے گا وقت آپ کا. چاچا الطاف آپ کا بھی نام دے دیتے ہیں خوشی سے. شوق ہے آپ کو زیادہ تر لوگوں کے اوپر باتیں کرنے کا بکواسات کرنے کا. جب میں نے کال کی تھی اس وقت کیسے کہہ رہا تھا میں وہ جاتا ہوں اپنے منہ چل کے جا کے لے لیتا ہوں میں جی ہے وہ. اس وقت تو منتیں کر رہا تھا
بعد میں پھر دھمکیاں پتہ نہیں کیا تجھے ان لوگوں نے کھلا دیا جو ہے تو ایک سگریٹ کی ڈبی پہ بکنے والا بندہ. مجھے تیری اوقات کا پتہ ہے. ابھی تو کہہ رہا تھا کہ کسی کے وہ اٹھا لیتا پھر آٹا 1-2 کلو کے لیے تو وہ اٹھاتا لیتا. خود اپنی زبان سے بکواس کر رہا ہے. تو جب میں ویڈیو کہنے کرتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.